بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ایک مقدس مہینہ سمجھا جاتا ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اسے عقیدت اور احترام کے ساتھ گزارتے ہیں۔ محرم الحرام کو بابرکت اور محترم مہینہ قرار دینے کی چند وجوہات ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار محرم الحرام اتنا مقدس مہینہ کیوں ہے، اور اس مہینے میں ہونے والے چند بڑے واقعات بتائیں گے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ اس کی فضیلت اور عظمت کیا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ محرم الحرام کی تمام اہم معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، محرم الحرام اسلام کے 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے سے ہی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ محرم کا 10واں دن، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں روزے اور غور و فکر کا دن ہے۔ محرم مسلمانوں کے لیے اپنی ماضی کی غلطیوں پر غور کرنے، معافی مانگنے اور ایک نئی شروعات کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ رحمت، بخشش اور نجات کا مہینہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں بہت سے اہم واقعات محرم کے دوران رونما ہوئے ہیں، جن میں چند بڑے پیش آنے والے اہم واقعات کا ذکر یوں ہے کہ دوستو، یوم عاشورہ بہت ہی شان اور عظمت کا حامل ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے، یوم عاشورہ میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور ان پر آگ کو گلزار بنا دیا۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، اور اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ایک طویل عرصے کے بعد اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھائے گئے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے اور حضرت آدم اور حوا کو پیدا کیا۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اور اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن دنیا میں پہلی بار رحمت کی بارش ہوئی، اور اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی دن ابو لولو ماجوسی کے ہاتھوں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے زخمی ہو کر جام شہادت نوش فرمایا، اور اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹل گیا، اور اسی دن کوفی فریب کاروں نے، یزیدیوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے شہزادے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ دوستو، محرم الحرام کی فضیلت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد اگر روزہ رکھنا ہے تو محرم میں رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی ہے، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آخر کار ہمیں محرم الحرام کی اتنی عزت اور احترام کیوں کرنی چاہیے۔ آخر میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔